اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ میرے قابل احترام ہم سفر بھائیوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں اللہ کی کتاب کی ایک آیت سے۔ میرا دل چاہا کہ اللہ کی یہ بات بالکل موقع اور مناسبت کے لحاظ سے پیش کی جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ مالک فرماتا ہے اے انسانوں، بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے دوسری جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اے انسانوں بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، ان کو بھی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ یا تو وہ پاس ہو کے چلے گئے یا فیل ہو کے چلے گئے۔ یہ امتحان ہے بندگی کا کہ کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی، اس کو معبود مانا، تو یہ انسان پھر ایمان کے اس امتحان کے اندر ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ اور جو ایک دفعہ فیل ہو جائیں گے دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ ایک موقع ملا ہے، یہ زندگی ایک دفعہ، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اور جو خوش نصیب پاس ہوں گے اس ایمان کے امتحان کے اندر، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے بندوں، بنیاد ہے ایمان، باقی ساری چیزیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ایمان بالکل ٹھیک ہو۔ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، عمرہ، حج، والدین کی خدمت اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، خدمت خلق، ساری چیزیں بات کی ہیں، پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہو جس کو شرک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں فرمایا سورہ الانعام کے اندر، ان کی تعریفیں کی، پہلے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے زبردست قسم کے اللہ کے فرما بردار بندے گزرے ہیں، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا تمام اعمال برباد کر دیے جاتے میرے بھائی۔ اس لیے اسی طرف توجہ دلائی گئی اور احساس دلایا گیا کہ دیکھو وہ اللہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھایا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، جس کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر یہ روڈ بنی ہے اور یہ گاڑی چل رہی ہے، جس نے اس گاڑی کو تھامے ہوئے ہے۔ اور فرمایا آسمان کی طرف غور کرو، آسمان بنایا، چھت بنایا تمہارے لیے، اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارشوں کا انتظام کیا۔ یہ جو بارش آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ رب بارش نازل کر رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے، یاد رکھیے یہ آپ کا رب ہے۔ فرمایا یہ آسمان سے بارشوں کا انتظام ایک خاص انداز سے، اور پھر اس بارشوں کی وجہ سے آگے زمینیں، اس میں پیداوار ہوتی ہے، غلہ اگتا ہے جس کو آپ کھاتے ہو، گندم ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، اور جتنے چاول ہیں، بریانی کھاتے ہو، پلاؤ کھاتے ہو۔ کبھی غور کیا میرے بھائیو یہ کس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں؟ فروٹ کھاتے ہو، آم ہے، انگور ہے، ناشپاتیاں ہیں، سیب ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، اور یہ جہاں ہم جا رہے ہیں صفات، وہاں کے تو پھل بہت مشہور ہیں۔ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ سار کچھ بتانے کے بعد کہا کہ انسانوں تمہارے لیے ہے، اور تم سے بس ان سب باتوں کے جواب میں صرف ایک مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھنا یہ نہ ہو جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے ساتھ کوئی ند نہ بنا لینا، اور تم جانتے ہو، ساتھ ہی بتایا تم جانتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں جو میں نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، صرف یاد دہانی ہے۔ جانتا ہے انسان کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن پھر ماحول کے اندر آ کے شیطان کو بھی کوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے، شیطان وہ رگلاتا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، وہ انسان کو پٹڑی سے اتارتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، حالانکہ پہلے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے، لیکن دنیا میں آ کے اس چیز کو بھول گیا ہے ماحول کے اثر کی وجہ سے، اور اس نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے ہیں جن کو یہ داتا کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، کسی کو حاجت روا کہتا ہے، مختلف نام ہیں، اور پھر ان کو خوش کرتا ہے، کوئی چوریوں سے راضی ہوتا ہے، کوئی شربت سے،
کوئی چادر چڑھانے سے اور کوئی دیگ چڑھانے سے اور کوئی بکرے چڑھانے سے، اور ان کی پھر فریادیں کی جاتی ہیں، ان کو اللہ کے ہاں وسیلہ سمجھا جاتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیازیں کی جاتی ہیں، یہ شرک ہے اللہ کے بندو، یقین کیجیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ہر دور کے اندر لوگوں نے اسی طریقے سے کیا ہے، اور ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کا انتظام کیا ہے، انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اور اس سلسلے کی آخری کڑی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور ان کے اوپر یہ آخری کتاب قرآن نازل ہوئی قیامت تک کے لیے۔ یہی اکثریت ہے اللہ کے بندو۔ آج مسلمانوں کی ہر جگہ یہ درگت بنی ہوئی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے باغیوں کو آپ کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا تھا، وہ ان کو عذاب دیتا تھا۔ یہ اللہ کے بندو شرک اور نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کی فرمانبرداری آپ اختیار کر لیں، اپنے اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یاد رکھنا سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، تو یہ مخلوق ہے، یہ قبر بھی مخلوق ہے، مزار، بت، ہر چیز جن سے اللہ کے علاوہ مانگا جا رہا ہے، یہ ساری مخلوق ہیں۔ جس طرح بت کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ مزار اور درگاہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، یقین کیجئے۔ یہ اموات غیر احیاء، یہ اموات ہیں، مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ دادا دستگیر مشکل کشار نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے، ہمارے آباء و اجداد نے ان کو یہ نام دیے، اللہ کی طرف سے یہ نام نہیں دیے گئے تھے۔ اللہ اکیلا معبود ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں آج یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، گنے نہیں جا سکتے ان کے نام اللہ کے بندو۔ بتاؤ یہ تعلیم تھی نبی علیہ السلام کی؟ صحابہ کرام کیا تھے؟ صاف مسلم تھے، سیدھے سادے مسلمان، مسلم، ایک کتاب، ایک نبی، ایک قبلہ۔ کیوں پھر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ یہ جو طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی اپنی دکانیں بنائی ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، دین کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دکانداری بن گیا ہے اللہ کے بندو۔ اس وجہ سے اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں، اور اللہ کا غضب ہے کہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، معافی مانگو گے اپنے مالک اور خالق سے، تب اللہ کی روٹھی رحمت دوبارہ بحال ہوگی، اور پھر اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی وعدہ پورا کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہا گیا تھا کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند کرے گا، تمہاری عزت کو بحال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ سارے وعدے پورے کیے تھے میرے بھائیوں۔ یہ وعدے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ کی کتاب جو آج بالکل پسے پش ڈال دی گئی ہے، وہ دعوت بالکل آج اجنبی بن گئی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی ہے، حالانکہ ہمیشہ سے یہی بات رہی ہے، ہر نبی نے یہی بات بتائی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں تمہارا ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کسی اور کے سامنے نہ جھکنا۔ یا علی مدد کی پکاریں، یا رسول مدد کی پکاریں، یا غوث مدد کی پکاریں، اور اس طرح کی جتنی بھی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے میرے بھائیوں، کلمے کا انکار ہے یہ۔ حالانکہ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہر رکعت میں پڑھتے ہو سورہ فاتحہ، اور پھر اللہ سے عہد کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا۔ بتاؤ میرے بھائیو، اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوسروں کو پکارا جائے تو یہ نماز کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، نبی کی پوری تعلیمات کا انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قبروں کو کچا رکھنا، ان کے اوپر گنبد مزار نہ بنے، اور مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ آج عرس اور میلے ہو رہے ہیں، کسی قبر کے اوپر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے اللہ کے بندو۔ سومناتھ کے مندر اور ان کے مزاروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یقین کیجئے۔ وہ اپنے معبود کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، یہ اپنے معبود کو لٹا کر پوجتے ہیں۔ وہ بھی گانا بجانا کہتے ہیں اور کہتے ہیں بھجن گا رہے ہیں، یہ قوالیاں گاتے ہیں۔ کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو؟ وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے، ساری وہی نقل ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں میرے بھائیوں، مسلمان ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ اللہ اپنی صفات میں کسی کو شامل نہیں کرتا ہے، وہ اپنی صرف ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں۔ آپ نے بات کو غور سے سنا ہے، میں شکر گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ ہمارے اندر، ہم سب کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہمارا مالک اپنے فضل و کرم سے اس کوتاہی کو دور کر دے، اور ہمارا ایمان عقیدہ بالکل اس طرح ہو جس طرح نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، قرآن کے اندر جس طرح جو چیزیں آ گئی ہیں اسی کے مطابق ہمارا ایمان ہو۔ اس کی دعوت کو ہم لے کر اٹھیں، یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہے تبلیغ۔
آج کل کتنے لوگ ہیں ان کے اوپر تبلیغ کا جنون تو سوار ہے، لیکن کتنی شرکیہ باتوں کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، شرکیہ واقعات اپنی کتابوں کے اندر پھیلاتے ہیں، لیکن اصل تبلیغ یہ ہے کہ حق بات کی تبلیغ کی جائے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔